بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ناظرین کرام، ہماری گفتگو فرشتوں پر ایمان یعنی الایمان بالملائکہ پر جاری ہے. اس سلسلے میں کچھ تفصیلات کے بعد میں نے پچھلے درس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلا درس ہمارا شروع ہوگا تو اس بحث سے، اس مسئلے سے کہ کیا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا نام فرشتوں کے ناموں پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس سلسلے میں کچھ علماء نے اختلاف کیا. بعض اہل علم سلف میں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یعنی فرشتوں کے نام پر بچوں کا نام نہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. حرام اور ناجائز نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت وارد ہوئی ہے جو امام بخاری نے ادب مفرد میں نقل کی ہے کہ لا تسموا باسماء الملائکہ، فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ یا امام مدینہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بھی اس کی ممانعت منقول ہے کہ وہ فرشتوں کے نام پر نام رکھنا منع کرتے تھے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خود اس میں ایک لطیفہ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو اس سے منع کر رہے ہیں، خود ان کا نام ایک فرشتے کے نام پر ہے. مالک، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے جانا، ہم نے پڑھا کہ داروغہ جہنم پر جو 19 فرشتے ہیں، ان کا ذمہ دار یا ان کے رئیس ہوں گے خازن نار، جہنم کے خازن، ذمہ دار، نگراں. تو ایک فرشتے کا نام ہی مالک ہے. لیکن اس کا لوگوں نے یہ جواب دیا کہ مالک جو نام اہل عرب میں رکھا جاتا تھا وہ فرشتے کے نام کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان کے یہاں معہود تھا، ایک عام چیز تھی. اور بعض صحابہ کرام کے بھی نام مالک ابن اطمان اور دوسرے مالک نام کے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں. علاوہ ازیں مالک کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، غیر عربی نہیں ہے. بعض، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ کے اسماء و صفات کے ضمن میں یہ بات ذکر کی گئی کہ مالک کو اللہ کے ناموں میں بھی شمار کیا جاتا ہے. مالک، ملیک، مالک الملک. تو لیکن بعض علماء اس کو شمار نہیں کرتے. میں نے بعض اسماء الحسنہ کی کتابیں دیکھی، شیخ عبدالرزاق نے جو فقہ الاسماء الحسنہ درج کیا ہے اس میں مالک کا ذکر نہیں کیا. الملک اور اس کے دوسرے مشتق کا ذکر کیا ہے لیکن مالک کا ذکر نہیں کیا. لیکن دوسرے عرب علماء کی بعض کتابیں دیکھی تو اس میں ملیک وغیرہ کے ساتھ میں مالک کا بھی تذکرہ کیا. شاید شیخ عبدالرزاق وغیرہ نے اللہ کے ناموں میں صرف مالک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مجھے جو سمجھ میں آیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر مستقلاً لفظ مالک نہیں ملا، یہ عام طور سے اضافت کے ساتھ ملا. کچھ ناموں کا تذکرہ قرآن میں اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ ہی آیا ہے، تو اس کو اضافت یعنی مضاف الیہ کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام جیسے ہے اور دوسرے کچھ نام، ان کو اضافت کے ساتھ استعمال، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین. تو ایسے ہی مالک کا لفظ مالک یوم الدین اور مالک الملک کے طور پر آیا ہے، قل اللہم مالک الملک. تو غالباً اس اضافت کے ساتھ میں اللہ کے نام کو بطور مالک کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ عربی زبان اور عربوں کے یہاں معہود تھا، اس لیے یہ اختلاف کے فرشتوں کے نام والے دائرے سے، ایک بحث سے، ایک طریقے سے خارج ہے، اگرچہ مالک ایک فرشتے کا نام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی مروی ہے جس میں انہوں نے بچوں کے لیے اجمی نام رکھنے سے منع کیا. یعنی وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. یعنی عرب کے لوگ ہیں تو اجمی سے مراد یہاں غیر عربی،
وہ الفاظ یا وہ نام جو عربی زبان کے الفاظ نہ ہو، ہاں لہذا وہ اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی جو ہے عجمی ناموں کو اختیار کرنے سے ممانعت مروی ہے، لیکن امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سلف کی ایک بڑی جماعت ہاں فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو جائز قرار دیتی ہے۔ بعض لوگ اسے مستحب کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت کا تذکرہ کیا، چونکہ مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ مریم کو اخت ہارون کیوں کہتے ہیں؟ تو یعنی وہ تو موسیٰ کے بھائی تھے، ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، پھر اس کے اخت ہارون کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو خبر دی کہ میں نے تم کو یہ بات بتائی کہ وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ بہرحال یہ روایت جو بھی ہو، لیکن دوسری بات تو واضح ہے، وہ یہ کہ سابقین کے یہاں ہمیں یہ موافقت نظر آتی ہے کہ وہ غیر عربی، وہ نام عجمی نام جو انبیاء اور صالحین کے ماضی میں منقول ہیں، ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بالکل واضح ہے۔ اس کے جواز پر دلیل بن رہا ہے کہ غیر عربی لفظ، غیر عربی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم یہ ایک نبی اور اولو العزم رسول کا نام ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا اور اللہ کے خلیل ٹھہرائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل بنایا۔ تو شریعت سے اس کی موافقت ہو رہی ہے کہ، اور سابقین کا بھی یہ عمل ہے کہ ماضی کے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر بچوں کا نام رکھتے تھے۔ اور اسی سے یہ استدلال بھی اہل علم نے، بعض علماء نے کیا کہ جب صالحین کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے اور سر فہرست انبیاء کے ناموں پر، تو پھر صالحین میں ملائکہ بھی شامل ہے، اور ملائکہ میں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ملائکہ میں کچھ لوگوں کو رسول کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، ہاں لہذا صالحین کا نام ایسا ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور ملائکہ بھی صالحین میں شامل ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس شخص کے لیے جو عربی نہیں جانتا غیر عربی نام رکھنے کو جائز مانتے ہیں، بہتر مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو شخص عربی کو جانتا ہے اس کے لیے غیر عربی نام رکھنا مکروہ ہے، گویا ناپسندیدہ ہے۔ یہ چند اقوال کا تذکرہ صاحب مذکرہ نے کیا۔ اب تحقیق کیا، حاصل کلام، بہتر بات کیا ہے، راجح بات کیا ہے، اور یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے اقوال علماء کی روشنی میں بیان کی کہ مسئلے کی نوعیت بھی سامنے آ جائے۔ اور عام طور سے میرا اپنا تجربہ ہوا کہ بعض لوگ اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں، تو ہمارے درس سننے والوں کو یہ مسئلہ کسی حد تک کسی تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ بچوں اور بچیوں کا جہاں تک تعلق ہے، تو بچیوں کا یعنی لڑکیوں کا نام رکھنا علماء نے کہا، اور یہ بات راجح اور دلائل کے اعتبار سے مضبوط اور بہتر نظر آتی ہے کہ خاص طور سے لڑکیوں کے نام کے لیے فرشتوں کا نام استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی شدید مذمت کی اور انہیں بے ایمان قرار دیا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایماندار ہے ہی نہیں، وہ فرشتوں کا نام مؤنث کے نام پر رکھتے ہیں، یعنی اللہ ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ کی بیٹیاں تک قرار دے دیا۔ اس کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے تھوڑا سا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر شدید رد کیا۔ اب اگر کوئی شخص کسی لڑکی کا نام کسی فرشتے کے نام پر رکھتا ہے تو گویا اس میں مشرکین کے اس قول اور اس بدعقیدگی کی مشابہت ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر سختی سے اس سے بچنا چاہیے کہ کسی بچی کا نام کسی فرشتے کے نام پر رکھا جائے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا۔ رہا لڑکوں کا نام، مذکر کا نام رکھنا، تو تحقیقی طور سے ہم اگر شریعت کے دلائل کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔
ہاں، اور یہ صالحین کے نام پر بچوں کے نام رکھنے ہی کے مقام میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے نیک اور اچھے لوگوں کو، صحابہ، تابعین، انبیاء اور بزرگان دین جو گزرے ہیں، ان کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کا جس طرح نام رکھتے ہیں، اور اس کی اجازت شریعت میں ہے کہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا جائے، یہ اس عموم میں شامل نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے یہاں اس مالک کے لفظ کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ تھا، عربوں میں معہود اور ایک رائج تھا۔ ہاں، اللہ کے نام کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا ہے، یا اللہ کا نام بھی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مستثنا اگر کر دیا جائے مالک کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں کسی فرشتے کے نام پر کسی بچے کے نام رکھنے کا کوئی ثبوت یا مثال ہمیں نہیں ملتی، ثبوت اور مثال نہیں ملتی۔ اور پھر بعض اقوال جیسے امام مالک کا اور دوسرے بعض لوگوں کا اقوال اس کو ناپسند کرتے بھی ہیں، لہذا چونکہ صحابہ اور تابعین کے یہاں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی، ہاں، تو وہ چیز جو انہوں نے اختیار کی اسی کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، حالانکہ اصل شریعت میں یہ ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اصل شریعت میں قرآن و حدیث کی کسی حکم سے فرشتوں کے نام پر نام رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا ترک کر دینا، بعض علماء محققین، میرے سامنے جو مذکرہ ہے انہوں نے اپنے استاد شیخ محمد ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چونکہ صحابہ اور تابعین میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو اگرچہ ہم اس کو جائز تو مانتے ہیں، لیکن بہتر مانتے ہیں کہ اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ اگر اس میں استحباب ہوتا یا یہ فضیلت والی بات ہوتی تو صحابہ کرام اس کو ضرور اختیار کرتے۔ ہاں، اور پھر اس بہتر کے معاملے کو کہ یہ بہتر ہے چھوڑ دینا، اس پر استئناس کرتے ہوئے بعض ان روایتوں کو انہوں نے پیش کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح، ایمان ایسے ناموں کو رکھنے سے منع کیا، اور اس کی وجہ بتائی کہ بعض مرتبہ کسی کا نام اگر رکھا جائے اور پوچھا جائے کہ فلاح ہے کیا، تو بندہ جواب دے گا کہ نہیں، وہ نہیں ہے، تو ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی کامیابی نہیں ہے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان نہیں ہے، تو ایمان کا نہ ہونا ظاہری معنی کے اعتبار سے اس میں ایک قباحت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے نام رکھا کسی بچے کا جبریل، اور پھر اس کی مذمت کرتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ اس بچے کا، اس آدمی کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے کہ وہ بہت کام چور ہے، وہ بڑا نکما ہے، اور پھر حضرت جبریل کا نام لے کے یہ بات کہے، تو ایک طریقے سے اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے، علت کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوں میں، اس پر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب آپ انبیاء کا نام رکھیں گے تب بھی تو یہ احتمال موجود ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا جواز موجود ہے، اس کی واضح دلیل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا۔ ہاں، اور وہاں ہم یہ تعویل کریں گے کہ جب ان ناموں کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہاں یہ تعین ہوتی ہے، کوئی مسلمان کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی پیغمبر کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ عام نہیں ہے، اور جبرائیل، میکائیل، یہ ایسے نام ہیں جن کے تذکرے سے پہلے ذہن میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ فرشتوں کا ہی تصور پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تھوڑی دل کو لگتی ہے کہ اگرچہ فرشتوں کے نام پر لڑکوں کا نام رکھنا، لڑکیوں کا نہیں، قطعاً ناجائز، اس سے بچنا چاہیے۔ لڑکوں کا، بیٹوں کا نام رکھنا اگرچہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ضمناً صاحب مذکرہ نے ایک بات کی جو دوسری جگہ بھی ایک ارشاد کیا، کہ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں، فرشتے مؤنث نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے مذکر ہیں اس معنی میں جس طرح ہم مؤنث اور مذکر دنیا میں جانتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین کے قول کا رد کیا، ہاں، کہ فرشتے اناث ہیں، مؤنث ہیں، اس بات پر سرزنش کی، تردید کی، تو کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ مذکر ہیں یا ان کے ہاں مؤنث کی ضد کے اعتبار سے ان کو بیان کیا گیا ہو، لہذا ہم ان کو ذکور بھی نہیں کہتے اس معنی میں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے۔ ضمناً ایک بات ذکر ہوئی کہ ملائکہ سے متعلق باتیں 4
نقطوں میں منحصر ہے، اس میں سے ایک نقطہ ہے ان کی تعداد۔ اب یہ مسئلہ بھی تعداد کس اعتبار سے دیکھی جائے گی، تو دو قسموں میں منقسم ہے یہ گفتگو۔ ایک تو تمام ملائکہ کی اجمالی طور سے کیا تعداد ہے اس کا ذکر ہوگا کہ پورے فرشتے کتنے ہیں تعداد میں۔ ایک دوسرا اس اعتبار سے کہ جو الگ الگ گروہ فرشتوں کے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، تو کچھ گروہوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کام فلاں فرشتے کرتے ہیں، ان کی تعداد بھی متعین کر کے بیان کر دی ہے۔ تو مخصوص گروہوں میں متعین تعداد کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ اور عمومی طور سے فرشتوں کی تعداد کا مسئلہ، یہ دو اعتبار سے کریں گے۔ جہاں تک عمومی طور سے یا مجمل اعتبار سے تمام فرشتوں کی تعداد کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ جو قرآن و حدیث سے کے مطابق ہے، اس کی دلیل پر منحصر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کہ مجموعی طور سے فرشتے کتنے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا لشکر کہتے ہوئے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو، تمہارے پروردگار کے لشکر کو، اس کے فوجیوں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، یعنی ان کی کتنی تعداد ہے، پھر ان کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے، ہاں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کے علم کو اپنی ذات کے ساتھ محصور اور محدود بتایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ فرشتوں کی اصل تعداد کیا ہے۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں قرآن و حدیث کے بیانات سے کہ دنیا میں مخلوق کی جو دوسری اجناس، جنس کی جمع، یعنی مخلوقات کی مختلف جنسیں جو پائی جاتی ہیں، جیسے انسان ہے، جن ہے، پرندے چرندے اور دوسرے، تو جو دوسری اجناس ہیں، جنسیں ہیں مخلوق کی، ان تمام جنسوں میں ہر جنس کے مقابلے میں ہر جنس کی جتنی تعداد ہے، فرشتوں کی تعداد ان اجناس سے، جنسوں سے زیادہ ہے۔ اس پر حدیث اسراء اور معراج جو صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مفصل اور مختصر مجمل طور پر مروی ہے، ان حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے جو بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فروف علی البیت المعمور، میرے سامنے بیت المعمور کو اٹھا کر پیش کیا گیا۔ یہ البیت المعمور کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ قرآن حدیث نے بتایا کہ یہ بیت معمور کعبہ کی محاذات میں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ کعبہ کی سیدھ میں، آسمان کے اندر فرشتوں کے لیے قبلہ ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، تو اسی کے بالکل سیدھ میں آسمان میں کعبہ ہے یا البیت المعمور ہے۔ فرشتے یہاں عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہاں، اس سے متعلق کچھ تفصیلات یہ بھی ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس کو اتنا ہی اور ویسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ غیب سے متعلق اہل سنت کا یہی اصول اور قاعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معراج میں کہا کہ میرے سامنے البیت المعمور پیش کیا گیا، اٹھایا گیا، یعنی اس کا منظر پیش کیا گیا۔ فسألت جبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جب اس کو دیکھا بیت المعمور کو، ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، فقال ھذا البیت المعمور۔ سورۃ طور میں والبیت المعمور بھی کہا گیا، والطور وکتاب مستور فی رق منشور، ہاں اس میں کہا والبیت المعمور۔ تو البیت المعمور، آباد گھر، یہ اسی کو کہا گیا جو آسمان میں ہے اور قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جبریل کا یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، صلات ادا کرتے ہیں۔ ہر روز اس گھر میں 70,000 فرشتے، 70,000، یہاں ایک تعداد بتا رہی ہے، ایک دن میں بیت المعمور میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اذا خرج، لیکن جب وہ 70,000 جو عبادت کے لیے اس میں داخل ہوئے، جب وہ نکلتے ہیں، لم يعودوا الیہ آخر ما علیہ، ہاں، تو اس کے بعد جو ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ آخر میں اس کے بعد دوبارہ وہ اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ یعنی ایک مرتبہ جو فرشتے داخل ہو کے نکلتے ہیں، تو اب جو فرشتے آتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، یہ ایک مرتبہ جو داخل ہو گئے ان کی باری نہیں آتی۔ اب سوچئے کہ ہر روز نئے نئے فرشتے البیت المعمور میں داخل ہو کر
اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صلات ادا کرتے ہیں, تو کتنی تعداد ہوگی. اسی طریقے سے سنن وغیرہ میں بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت, کہ آسمان چرچرانے لگا, کپانے لگا, چرچرانے لگے, جیسے کھاٹ وغیرہ پر بیٹھا جاتا ہے تو کس طرح چرچراہٹ ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان بھی چرچرا گیا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ, کہ اس میں آسمان میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے مگر اس میں کوئی فرشتہ ہے جو اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہے, ساجدہ للہ, اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے, اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی وہاں نیچے رکھے ہوئے ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ یا وہ فرشتہ کوئی 3-4 انگلی کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی فرشتہ قیام کیے ہوئے ہے, رکوع کیے ہوئے ہے یا سجدہ کرتا ہے. تو یہاں کہا کہ 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو وہاں رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اللہ کی قسم اگر تم وہ بات جان جاؤ, تمہیں علم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بات قابل غور ہے جو ہمارے بحث سے متعلق ہے کہ کتنا بڑا آسمان ہے, اس آسمان کی چھتری کے نیچے ہمارا کتنی بڑی کائنات ہے, یہاں کتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں, اس میں کتنے بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں. یہ بات ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جانتا. ان کو گھیرے ہوئے آسمان کی کتنی پہنائی اور وسعت و کشادگی ہے. اس پورے آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہوتا ہو. اب بتائیے کہ اتنے بڑے آسمان میں 4 انگلی کی جگہ بھی جب خالی نہیں ہے تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی, ہم گن نہیں سکتے. ہاں, ہم اس آسمان کے نیچے کے اندر, آسمان کے اندرونی حصے میں زمین سے جو ستاروں کو دیکھتے ہیں چمکتا ہوا رات میں چھوٹا چھوٹا, ہاں, ہمارے ماہرین فلکیات اور ہم خود ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ کر اور ننگی آنکھوں کے بعد اگر دوربینوں سے دیکھا جائے تو مزید اس بات کو جانیں گے کہ یہاں آسمان کے نیچے جو ستارے اور سیارے ہیں ان کی تعداد ہمارے لیے ناقابل شمار ہے, گن نہیں سکتے. تو اس کے نیچے جو دور دور ستارے ہیں, ایک ستارے اور سیارے کے اور دوسرے ستارے اور سیارے کے درمیان بتاتے ہیں کہ کئی 100 نوری سالوں کا فاصلہ ہے. نوری سال یعنی روشنی کا سال. روشنی کا سال سے مراد کیا کہ روشنی 1 سال میں جتنی مسافت طے کرے گی اس کو 1 نوری سال کہتے ہیں. روشنی کی مسافت کی رفتار کیا ہے طے کرنے کی, تو کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. 1,86,000 میل کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں. اب 1 سیکنڈ میں جو چیز 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے, اگر وہ سال بھر کا موقع پائے تو کتنا طے کرے گی؟ ہمارا کوئی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر اس کو آج گن نہیں سکتا اور ہمارے حساب کی زبان میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. کئی 100,000 نوری سال کے فاصلے 2-3 ستاروں کے درمیان ہے, کہکشاؤں کے درمیان ہے. اب بتائیے کہ یہ اتنے فاصلوں والی چیز, ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو آسمان کے نیچے جو آسمان کے نیچے گھرے ہوئے ہیں تو خود آسمان کتنا بڑا ہوا, اور اس میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. ہاں, تو اسی لیے آسمان چرچرا رہا ہے. ہاں, اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اس کی عظیم مخلوق اور اس عظیم مخلوق کی عظیم الشان عبادتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک اس میں سبق کا پہلو, عبرت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والی پیشانیاں کوئی کم نہیں ہے, اور وہ غنی ہے ان چیزوں سے. لوگ اگر سجدہ کریں تو اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, انکار کر دے تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ تو ان سب چیزوں سے غنی بے نیاز ہے. ہم اگر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہ فرشتے, ہاں, آسمان بھرا پڑا ہے سجدہ ریز پیشانیوں سے.
ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری کوئی حیثیت بھی کتنی ہے مخلوقات میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوق ہے. بہرحال یہاں اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کی عمومی تعداد ایسی ہے کہ انسان اسے گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اب مفصل طور پہ تفصیلی انداز میں کچھ گروہوں کی مخصوص تعداد قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے. اس میں پہلا تذکرہ کیا کہ 19 فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جو سقر کا، جہنم کا تذکرہ کیا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا علیہا 19، اس پر 19 فرشتے تعینات ہیں. 19 فرشتے جہنم کی دیکھ ریکھ، نگرانی یا اس کی تعیناتی پر متعین ہیں، جو اللہ کے سونپے ہوئے کام کو جہنم سے متعلق کر رہے ہیں. ہاں، صرف 19 فرشتے. جہنم کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، ہاں اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ہاں، بعض علماء نے نقل کیا کہ کسی یورپی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم قرآن کے جیسا کلام میں بھی لا سکتا ہوں. تو اس سے جو گفتگو کی کسی عالم دین نے، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جہنم بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ بہت اس کی کشادگی کو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بات کہنے کے لیے عربی جملے بنائیے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم اپنا جملہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم قرآن کے جیسا فصیح و بلیغ اور معنویت سے بھرپور ویسا جملہ بنا سکتے ہیں جیسا قرآن نے کہا. تو 20 سے زیادہ جملے ان لوگوں نے مل جل کر بنائے. جہنم بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، جہنم سے کشادہ کچھ نہیں ہے، ایسے 20 جملے بنائے عربی کے. اور اس کے بعد کہا کہ اب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وسعت کا معنی جتنا ہم نے بیان کیا ہے، اس سے بہتر معنی قرآن میں ہے کیا. تو سورہ قاف کی اس آیت پر پہنچے وہ لوگ کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی. سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سارے جہنمیوں کو، جن کو جن و انس کو جو مستحق عذاب ہوں گے، سب کو ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو بھر گئی، فتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کیا اور ہے، مزید ہے. کتنا بھی بھر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کا سوال ہوگا کیا اور ہے. تو یورپ کے ان علماء نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن سے بہتر یا قرآن کے برابر، قرآن کے جیسی تعبیر میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتے. واقعی یہ انسان کی صلاحیت سے اونچی ذات کا کلام ہے. اور پھر اس کی تفصیل بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے. کتنی کشادہ ہے جہنم، لیکن اس پر 19 فرشتے متعین ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتوں کو کتنی قوت اور صلاحیت دی ہے، ہاں کتنی سختی دی ہے. آگے ان کی صفات میں یہ بات آئے گی غلاظ شداد والی. تو کہا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں. کچھ علماء نے اس سے یہ بھی سمجھا یا یہ معنی کرنے کی کوشش کی کہ 19 صفیں ہوگی فرشتوں، 19 قطاریں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ مفہوم یا یہ تعویل، یہ تفسیر درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ 19 فرشتے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی اسی کم تعداد کی بنیاد پر یہ چیز فرشتوں، کافروں کے لیے فتنے کی بات ہو گئی. سورہ مدثر میں دیکھیے کہ ہم نے یہ تعداد کیوں بنائی، کافروں کے فتنے کے لیے. ایک اس میں مقصد ہے، اور یہی چیز ان کے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بن گئی. اور اسی کم تعداد کی بنیاد پر کفار مکہ نے اس کو بڑا حقیر معاملہ اور ہلکی بات سمجھی اور کہنے لگے کہ عذاب کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابو جہل اور اس قسم کے سرداروں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہم تو کئی لوگوں کو نپٹ لیتے ہیں، ہمارا جتھا اکٹھا ہوگا تو ان 19 فرشتوں کو ہم لوگ نپٹ لیں گے، ان کا مقابلہ کر لیں گے. ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ تعداد کم ہے اور ان کی طاقت اور قوت ان کے مقابلے میں جو ہے بھاری پڑ جائے گی. سب فرشتوں کے بارے میں تفصیل جانتے نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت دی. آگے ہم پڑھیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جب ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو افق کے درمیان کا حصہ ان کا ایک پر بند کر دینے والا تھا، اس کو ڈھانک دینے والا تھا. اور ایسے 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام.
تو اب کس فرشتے کو کتنی قوت دی. اور پھر جہنم پر متعین فرشتوں سے متعلق آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ کیا ہے غلاظ شداد کہا. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. بہرحال اللہ کے رسول یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ جہنم پر متعین فرشتے جو ہیں یہ 19 ہوں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عدت کو یہ بھی قلت کے لفظ جو استعمال کیا یہ قلت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عدد نہیں کہا بلکہ ان کی عدت کہا. اور یہی تعداد جو تھی کم تعداد یہ ہم رؤساء و خزانۃ جہنم جہنم کے خازنین اس کے ذمہ داروں کے سردار ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان فرشتوں کے معاونین بھی ہوں مع انہم اعوان ساتھ ہی اس کے کہ ان کے اعوان بھی ہوں. تو اصلاً یہ گویا 19 فرشتے جو اس پر تعینات ہیں ان کے اعوان بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ اعوان کا جو تذکرہ یا اس بات کر رہے ہیں وہ آگے جہنم کو کھینچنے والے فرشتوں اور پھر کچھ عذاب دینے والے فرشتوں کا جو بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد پر اس کی تائید ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر جن فرشتوں کی مخصوص کاموں کے ساتھ ان کی متعین تعداد بتائی گئی ہے وہ ایک تعداد ہے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں. ہاں قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ تمہارے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہے. یہ بھی محدود تعداد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعداد متعین کر کے بتائی. اور یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت کا وقوع ہوگا اس دن کا یہ معاملہ. تو یہ حاملین عرش 8 ہوں گے. اس سلسلے میں ایک قول اور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت ابن عباس سے احمد الطبرانی کے حوالے سے کہ اس وقت حاملین عرش فرشتوں کی تعداد 4 ہے. ایک شعر عربی کا شعر پیش کیا گیا اور اس شعر کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی یعنی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ سچ کہا. تو اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ابھی ان کی تعداد 4 ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے 4 والی تعداد. قیامت کے دن عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا جو ذکر ہے قرآن میں بالکل صاف اور صراحت سے ہے کہ وہ 8 کی تعداد میں ہوں گے. تیسرے نمبر پر تذکرہ کیا کہ 70,000 وہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں وہ فرشتے جو قیامت کے دن جہنم کو کھینچیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑی مشہور روایت ہے یؤتی یوم القیامہ بجہنم وَلَهَا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک. کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. کس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کی لگام کیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دنیا کی لگام جو گھوڑے بیل یا جانوروں کی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہم لگام کا معنی سمجھتے ہیں. معنی وہی ہوگا لیکن اس وقت اور جہنم کو کھینچنے کے لیے جو لگام ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی معمولی یا دنیاوی قسم کی نہیں ہوگی. تو 70,000 لگامیں ہوگی. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا مع کل زمام ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. ایک لگام کو 70,000 لگام میں سے ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اس سے جہنم کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زبردست کتنی بڑی اور ہیبت ناک ہوگی. اور 70,000 لگاموں پر یہ 70,000 فرشتوں کی قوت و طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. کتنی قوت والی مخلوق ہے ان کے پاس. بیانات سے جیسا کہ ابھی میں نے حضرت جبرائیل کے بارے میں بتایا پوری بستی اٹھا کر پلٹ چیخ ماری تو سب لوگ بستی کے لوگ مر گئے موت کے گھاٹ اتر گئے. تو ان کی کیا قوت و طاقت ہوگی. اور ایسے 70,000 لگاموں میں سے ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں. یہ 70,000 کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے. چوتھے نمبر پر وہ فرشتے جو قبر میں فتنے میں ڈالتے ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. منکر نکیر جو قبر میں ہر مرنے والے سے آ کر 3 سوالات کریں گے. ان کو سوال فتنہ کہا گیا ہے. فتنۃ القبر کے اعتبار سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. چونکہ اس کا بیان گزر چکا ہے اس تفصیل میں نہیں جاتے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا کہ کیا
ہر نئے بندے کے لیے یہ الگ الگ منکر نکیر اور الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں، یا وہی منکر نکیر جو سب کے لیے متعین ہے؟ تو بظاہر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دو فرشتے صرف متعین ہیں، اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ لوگ مرتے ہیں۔ ہاں، اس قسم کے عقلی سوالات عالم برزخ یا عالم غیب سے متعلق عقلانیین بہت سارے اٹھاتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ میں یہاں ایسا ہوتا ہے تو دوسری جگہ میں کیسے کریں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت کے موافق ہے۔ ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند اپنی جگہ پہ ایک جگہ موجود ہے، ہم اگر چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی ہمارے ساتھ چاند چل رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہمارے شہر میں ہو، ایک آدمی کسی دور دراز کے شہر میں ہو، اس ملک میں ہو، کوئی دوسرے ملک میں ہو، سب کو لگتا ہے کہ چاند ویسے ہی اس کے ساتھ ہے جیسے دوسرے شہر والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں دکھائی دینے والی ایک مخلوق کا اس طرح کا معاملہ ہے، اور ایسی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو مخلوقات ہیں، انسان نے آج جو یہ جو نیٹ ورک کا سسٹم بنایا ہے موبائل کے لیے، نیٹ کے لیے، تو ایک اسٹیشن سے جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو کنیکشن جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے۔ یہ انسانی طاقت اور قدرت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا دائرہ تو انسان کے لیے ناقابل فہم ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اس قسم کے عقلی احتمالات اور اعتراضات اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی بنیاد پر ہم اس میں شک شبہ یا انکار والا معاملہ اختیار ہرگز نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کے امتحان، جیسے فرشتوں کے بارے میں، تعداد کے بارے میں کہا کہ کافروں کے لیے فتنہ ہے، تحویل قبلہ مشرکین کے لیے فتنہ بنا۔ ہاں، جہنم کا درخت، کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا، یہ بھی کافروں اور مشرکوں کے لیے مذاق کا موضوع بن گیا کہ ارے یہ درخت اور جھاڑ تو ہم معمولی آگ لگاتے ہیں تو جل جاتا ہے دنیا کے اندر، جہنم کی آگ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تمہارا یہ کہتا ہے کہ اتنی شدید آگ ہوگی، اور اس میں یہ درخت کیسے جلے گا؟ ہاں، تو کیسے جلے گا؟ اللہ کیسے رہے گا؟ وہ جل جانا چاہیے۔ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے، جس نے آگ کو جلانے والا بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس درخت کو رکھے گا، جہنم کی شدید ترین آگ کے باوجود وہ محفوظ رہے گی۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو کہے گا کہ جو مسلمان جہنم میں ڈالے گئے ہیں اور نمازی تھے تو ان کے اعضائے سجدہ کو نہ جلائے۔ ہاں، مٹی لاش کو کھا جاتی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس مٹی کو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہ کھائے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت اور سرتابی کر لے۔ چنانچہ اس کو بھی ہم ان سب باتوں کو اسی طرح دیکھیں۔ بہرحال یہ تحقیق کی بات یہی ہے کہ منکر نکیر ایک گروہ ہے، دو فرشتے ہیں، اور تمام بنی نوع آدم سے قبر میں تدفین کے بعد وہ دونوں سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ دو فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، جن کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے لفظ سے ذکر کیا۔ صحیح بات اور قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ داہنے اور بائیں دونوں کاندھوں پر کیا ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ انسان اپنے داہنے اور بائنے پر ایک بیٹھنے والا جانشین پاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت بتاتی ہے کہ داہنے اور بائیں یہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو داہنے طرف ہوتا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف ہوتا ہے فرشتہ وہ انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من عبد الا وکل بہ ملکان بکتابۃ اعمالہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے اوپر دو فرشتوں کو اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کو اعمال لکھنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ ملکن عن یمینہ و ملکن عن شمالہ، ایک فرشتہ اس کے داہنی جانب اور دوسرا اس کے بائیں جانب۔ اس میں اور بھی آگے حدیث ہے۔ ہر بندے کے لیے یہاں ایک بات یہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ ہر بندے کے لیے جو دو فرشتے لکھنے والے ہیں وہ ہر بندے کے لیے الگ الگ اور خاص ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بندے ہیں سب کے لیے دو دو الگ ہوتے ہیں، اور یہ صبح اور شام بدلتے بھی رہتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین جو کہا کہ بزرگ اور معزز لکھنے والے، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جبکہ دو ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جمع کا لفظ جو ہے ملائکہ کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ یہ تمام بنی نوع آدم، تمام انسانوں کے لکھنے والوں کا اعتبار کرتے ہوئے کہ سب انسان کے پاس دو دو رہتے ہیں تو بہت سارے فرشتے ہو گئے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔
اس ضمن میں تھوڑی سی گفتگو انہوں نے کی ہے کہ یہی حفظہ ہے محافظین اور یہی معقبات ہیں، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی محافظت کرنے کے لیے آگے پیچھے مقرر ہیں وہ اور کرامن کاتبین دونوں الگ الگ ہیں۔ چھٹے نمبر پر وہ فرشتے جو انسانوں کی آزمائش کے طور پر خصوصی انداز میں ان کو فتنے میں ڈالنے اور امتحان لیے جانے کے لیے مکلف ہوئے، کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہاروت ماروت، ان کی تعداد 2 ہے، بنی اسرائیل میں ان کو بھیجا گیا، جادو سکھا کر لوگوں سے امتحان لیا گیا ان کے ذریعے سے۔ 7ویں نمبر پر وہ فرشتہ جس کو سور میں پھونکنے کا کام سونپا گیا ہے، ہاں، اور یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور وہ تنہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم جب بھی ہوگا سور پھونکیں گے، اور اس سلسلے میں 2 نفخے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھی ہم جب ایمان بالآخرہ پر گفتگو کریں گے تو وہاں یہ تھوڑی سی بحث آ سکتی ہے۔ بریق الجمان کی شرح میں ہم نے تذکرہ کیا کہ بعض اقوال ہیں جو 3 اور 4 کے نفخے کے بنیاد پر کہتے ہیں، لیکن جو مشہور بات ہے وہ یہی کہ 2 نفخے ہوں گے، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ملائکہ علیہم السلام کی صفات، فرشتوں کی صفات۔ فرشتوں کے بارے میں ہم جب ایمان رکھتے ہیں، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جتنا قرآن و حدیث نے کہا ہم اتنا مانتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بارے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، وہی تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی سے متعلق مسائل کو جان رہے ہیں جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں ہم جانتے اور مانتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارے کردار، ہمارے عمل اور ہمارے اعتقاد و قول پر پڑتا ہے۔ آگے جو بحث کی جا رہی ہے یہ عنوان لگایا انہوں نے کہ فرشتوں کی صفات کیا کیا ہے، اور یہ بھی 2 قسموں کی ہے۔ ایک فرشتوں کی اجمالی مجمل صفات، کچھ فرشتوں کی صفت، کچھ ایسی صفات بیان کی گئی ہے جو تمام فرشتوں میں مشترک ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو مفصل ہیں تمام ملائکہ کے لیے، ہاں، جو مفصل ہیں تمام ملائکہ کے لیے۔ اب اس میں بھی کہیں کسی کی خاص کوئی خصوصیت بیان کی گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ پہلے صفات مجملہ یعنی اجمالی طور سے جن صفات کو بیان کیا گیا ہے اور یہ اجمالی صفات تمام فرشتوں کے لیے عام ہوگی۔ اس میں پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے، نور روشنی، نور سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ مسلم۔ کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے کی گئی اور جنوں کی پیدائش بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے سے کی گئی، آگ سے کی گئی۔ کہ فرشتوں اور جنوں کی جنس کا اور مادے کا ہی فرق ہو گیا، تو جو لوگ دونوں کو ایک کہتے ہیں ان کا اس سے بھی رد ہو گیا۔ اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کیا گیا، قرآن نے بتایا کہ مٹی سے بنایا گیا۔ آدم کو مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس حدیث میں یہ وضاحت سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، یہ نوری مخلوق ہے۔ یہی میں ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اب وہ کون سا نور کہتے ہیں؟ نور مجسم۔ نور ہم بھی مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کون سا نور؟ نور ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، قرآن کو نور کہا اس معنی میں کہ یہ صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والی روشنی ہے، بلکہ آپ تو سراجم منیرہ ہیں، روشن چراغ، یعنی سورج کی طرح جو باطل کی اندھیاریوں کو چھانٹ کر حق کی اجالے کو دنیا میں پھیلا گئے۔ اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، کوئی بھی انسان توحید اور نجات کا راستہ آسانی سے جان سکتا ہے۔ اس سے ہٹا تو وہ اندھیرے میں گیا، کفر اور شرک کے راستے پر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا توحید اور سنت پر چلنے والا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور ہدایت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعظیم، توقیر، آپ کے ذات کے سلسلے میں غلو کرنے اور اس مقام تک پہنچا دینے میں ہے جو اللہ نے نہیں بیان کیا، رسول نے نہیں بیان کیا، بلکہ جو اللہ اور رسول کا بیان ہے اس کے خلاف ان کے بارے میں غلو کرنا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام نور ہے۔
اور کہا گیا اللہ نور السماوات والارض. اب اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک پورے درس کا کے وقت کا تقاضا ہوگا. مختصر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے یا نور مجسم ہے، جس کے بارے میں حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اللہ کے وجہ مبارک چہرہ انور کے نور سے جہاں تک اللہ دیکھے گا ساری چیزیں جو ہے جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے دیدار اور تجلی کی تاب نہیں لا سکے گی. تو وہ نور اللہ کا نور ہے، وہ خالق ہے، اللہ کی ذاتی صفت اور مجسم مجسم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا حصہ ہے نور. اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، تو جو یہاں جس نور کی بات ہو رہی ہے وہ نور مخلوق ہے. ہاں، اللہ کا نور خالق ہے، فرشتوں کا پیدا کیا ہوا نور مخلوق ہے. دنیا میں جتنے بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج، چاند، ستاروں کی جو روشنی ہے، جس قسم کی بھی روشنی پائی جاتی ہے، یا مانوی روشنی جس کو ہم ہدایت ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، نبیوں کی تعلیمات ہے، یہ مانوی نور اور روشنی ہے. تو یہ مانوی ہو یا ظاہری اور مادی اعتبار سے جس کو نور کہا جاتا ہے، جتنے بھی انوار ہیں، روشنیاں ہیں، وہ سب کے سب مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں. اب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور سے نکلے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو سلف خلف، قرآن حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ، تمام اہل سنت کے بار علماء کے نزدیک وہ شرک اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا رہا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نصارہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نعوذ باللہ. اس میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا، اگر بلکہ غور سے دیکھیں تو ایک جیسی بات ہے. عیسائیوں کے یہاں بھی نعوذ باللہ جو اللہ کا بیٹا کہنے کا رواج ہے، اس کی توجیحات عیسائیوں کے، نصارہ کے فرقوں میں الگ الگ ہے. عالم ناسوت سے لاہوت اور لاہوت سے ناسوت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح کا القاء کیا، کچھ لوگ اور توجیح کرتے ہیں. ان کے فرقوں کے یہاں الگ الگ توجیحات ہیں. ان توجیحات کو دیکھیے اور ان توجیحات کو دیکھیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے. ہاں، بیٹا نہ مانتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے نکل کر آپ کا وجود ہوا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. میں نے ایک بہت پہلے پڑھنے کے زمانے میں ایک بریلوی عالم کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، درخت کی لکڑی جو ہے مکمل ہے، اور پھر ماچس کی تیلی یا چھوٹی سی لکڑی کی تیلی اسی درخت کا تنے سے نکلی ہوئی ایک چھوٹا سا جز ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے اور اس کا عکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کے اندر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی بکواس، شرکیات اور کفریات سے کہیں بلند و بالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور نہیں ہے. اگر کوئی اللہ سے جوڑتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. قرآن و حدیث کی دلیلوں پہ اتنے واضح طور سے رد ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کی لمبی چوڑی کی بحث کی دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. دوسری چیز، کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے جوڑتے ہیں کہ وہ اس نور سے بنے ہیں جس سے فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، تو یہاں کئی اعتراضات اٹھیں گے. ابھی ایک بحث آئے گی کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، اشرف المخلوقات جو کہا جاتا ہے. تو ہم آخر میں انشاءاللہ دروس میں وہ گفتگو کریں گے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ انبیاء اور صالح المؤمنین یہ انبیاء سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. تحقیقی بات یہ ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر غور کریں، یہ فرشتوں سے زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں. انبیاء اور صالحین فرشتوں سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. اب اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ فرشتوں والا بتائیں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گھٹا رہے ہیں کہ بڑھا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کا درجہ کم کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مشرکین مکہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے نا تو ہم فرشتے کو نبی بناتے، اور اگر ہم آپ پر فرشتگی کو کر دیں تب بھی ان پر معاملہ اور زیادہ خلط ملط ہو جائے گا. یہ اور زیادہ شک و شبے میں پڑ جائیں گے کہ ہم تو انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ کیسے ہو سکتا ہے. فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں. فرشتوں کو شہوت نہیں ہے، ہم کو شہوت ہے. فرشتوں کے لیے وہ ضروریات نہیں ہے جو ہمیں درپیش، پیشاب پاخانہ اور دوسری بہت ساری چیزیں. ان کی طاقت اور ہماری طاقت میں فرق ہے. تو یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ اگر دنیا میں زمین میں فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے.
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتوں والے نور سے پیدا ہوئے ہوتے تو فرشتوں کا مشرکین کا یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں. یہ مطالبہ کرنے پر ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ انسان تھوڑی ہیں, وہ تو فرشتے ہی ہیں, وہ نور بنے جیسے فرشتے. فرشتوں میں نسل نہیں چلتی, اور تمہارے درمیان جو پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو آدم اور عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نور نہیں ہے جو فرشتوں کے نور کا معاملہ ہوتا ہے. تبھی تو اعتراض کیا مشرکین مکہ نے, اور مشرکین مکہ نے اسی بنیاد پر کہا کہ یہ تو بشر ہے. ہاں یہ تو بشر ہے, اس لیے پیغمبر نہیں ہو سکتے. آج ہمارے یہاں جو لوگ اللہ کے رسول کو پیغمبر مان کے آپ کے سلسلے میں غلو کر رہے ہیں, نور مجسم کہنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, سید المرسلین ہیں, اس لیے بشر نہیں ہو سکتے. کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ بشر ہیں اس لیے پیغمبر نہیں. ہمارے یہاں مشرکین کا کہنا یہ ہے قبر پرستوں کا کہ چونکہ پیغمبر ہے اس لیے نبی نہیں. بات ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, نتیجے کے طور پر ایک ہے. یعنی دونوں کے یہاں بات کیا مانی جا رہی ہے کہ بشریت اور رسالت اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہ کفار مکہ کا جو خیال تھا وہی ہمارے یہاں بریلوی حضرات کا یا اہل قبور کا بھی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا یہ درجہ ہے تو آپ بشر کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں یہ بات میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق بنایا ہے, انسانوں کو نہیں. ہاں انسانوں کو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. آپ آدم کی اولاد ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے, جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہاں ایک روایت کا تذکرہ کر کے کچھ لمبی بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے سینے اور ذراعین کے نور سے بنایا, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے متحقق کر کے بتایا کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے, کسی طریقے سے ثابت نہیں ہے. دوسرا وصف جو فرشتوں کا عموم بیان کیا گیا کہ وہ پروں والے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید تفصیل کہ پروں کا ہونا یا وہ پر کیسے ہیں یا اس سلسلے میں جو بعض علماء کے اقوال ہیں, انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.